قرآن ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو سیدھا راستہ چاہتے ہیں، جن کو طلب ہے، تلاش ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ، اللہ فرماتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے تم میں بہت سے لوگ انکار بھی کرتے ہیں، تو ہم غافل نہیں ہیں۔ لیکن آگے اللہ نے ایک دھمکی دے دی، وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن قیامت کے دن کافر کے لیے حسرت کا سبب بنے گا، افسوس کا سبب بنے گا۔ جو لوگ بھی اس پہ عمل نہیں کرتے ان سب کے لیے یہ قرآن قیامت کے دن حسرت اور افسوس کا ذریعہ بنے گا کہ کاش عمل کر لیتے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یہ یقینی چیز ہے، برحق ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس اے نبی آپ اس رب کی پاکی بیان کریں جو عظمت والا رب ہے۔ کیوں اللہ کے نبی کو اس سورت کے آخر میں حکم دیا گیا کہ اس رب کی بڑائی بیان کریں؟ اس لیے حکم دیا گیا کہ اللہ کی بڑائی ایک دفعہ دماغ میں آ جائے تو پھر اللہ کی باتیں سمجھ میں آنا آسان ہو جائیں گی۔ ابھی ہم اللہ کو ویلیو نہیں دیتے، ہم اللہ کو زیادہ ویلیو نہیں دیتے، ہم ان چیزوں کو ویلیو دیتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ دکان سے نظر آ رہا ہے بھائی پیسہ آ رہا ہے، تو ویلیو کس کو دے گو آپ؟ دکان کو۔ وہ میں نے ایک چھوٹا سا بچی کا کلپ بنایا نا کہ ہمیں رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ گھر میں کون لاتا ہے؟ ابا۔ پکاتا کون ہے؟ جی اماں۔ کھاتا کون ہے؟ اس بچی نے کہا میں کھاتی ہوں۔ تو بچوں کو یہ تو بچہ سب سے زیادہ مانوس کس سے ہوتا ہے؟ ماں سے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے رزق دینے والا کون ہے؟ میری ماں ہے۔ بچہ باپ کو زیادہ لفٹ نہیں کراتا، حالانکہ اس ماں کو اور اس بچے کو دونوں کو کون کھلاتا ہے؟ باپ کھلاتا ہے۔ لیکن باپ اور ماں میں جب ٹکراؤ ہوگا تو بچہ کس کی طرف لپکے گا؟ ماں کی طرف، حالانکہ اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ بھائی اگر ابا نے چھوڑ دیا تو نہ ماں کا رہے گا نہ باپ کا رہے گا۔ ماں بچے کو محبت سے پالتی بھی اسی بیس پر ہے کہ اس کو شیلٹر کس نے دیا ہوتا ہے؟ باپ نے۔ تحفظ کس نے دیا ہوتا ہے؟ باپ نے۔ ایک تھوڑی سی نامناسب مثال ہے لیکن سمجھانے کے لیے، ہم جانور پالتے ہیں، مرغیاں چوزوں کو سنبھال کے رکھتی ہے نا بڑی محبت سے، دائیں بائیں، میں نے بھی پالی ہوئی ہیں، بڑے انجوائے کر رہی ہیں نا اپنے چوزوں کے ساتھ، گھوم رہی ہیں، چوزے بھی سمجھتے ہیں کہ یہ مرغی نے ہمیں تحفظ دیا ہے۔ اصل تحفظ تو ہم نے دیا ہے بھائی، اوپر ہم نے جالیاں لگائی ہوئی ہیں تاکہ چیل کوے حملہ نہ کریں، اور روزانہ ان کو 3 ٹائم ان مرغیوں کو کھانا ملتا ہے۔ اگر یہ ہم ان کے لیے یہ چیزیں بندوبست نہ کریں تو مرغی کا باپ بھی نہیں پال سکتا، مرغی کا بولو باپ بھی نہیں پال سکتا ان چوزوں کو، 2 دن نہیں پال سکتی، کہاں سے لائے گی اتنا دانا بچوں کے لیے بھی اپنے لیے بھی؟ اور چیلیں آپ نے دیکھا کتنی گھوم رہی ہیں، وہ چوزوں کو کہاں چھوڑتی ہیں، بلیاں الگ گھوم رہی ہیں، لیکن چوزے ہماری گود میں کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ جیسے ہم جا رہے ہیں نا تو ہم تو چوزا جیسے ہی اٹھاتے ہیں وہ چیختا ہے کہ بھائی ماں کی گود میں جانا ہے، اس کی محبت اپنی جگہ، لیکن بچہ وہ دیکھتا ہے جو اس کو سامنے نظر آ رہا ہے، وہ بھی ایک حقیقت ہے، ماں کی ویلیو تو بہرحال ایک حقیقت ہے، وہ باپ سے تھوڑا دور ہوتا ہے۔ پھر کسی حد تک باپ بھی اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ چلو جی ابا بھی جیب خرچی دیتے ہیں، ابا بھی گھمانے لے جاتے ہیں، کبھی گود میں اٹھاتے ہیں، لیکن بچے کو یہ بالکل نہیں پتا ہوتا کہ میرا باپ اور میری ماں جو میری خدمت کر رہے ہیں یہ اس لیے کہ آسمان سے پانی برس رہا ہے، زمین سے دانے اور گھٹلی کو کوئی ذات ہے جو پھاڑ کے تناور درخت بناتی ہے، کوئی ذات ہے جو جانور کو سوکھا چارہ کھلا کے اس کے تھنوں سے گاڑھا دودھ نکالتی ہے، کوئی ذات ہے جو سوکھا چارہ جانوروں کو کھلا کے ان کی گوشت پیدا کرتی ہے، چربی پیدا کرتی ہے۔ یہ چیزیں بچوں کو نظر نہیں آتی، لہذا بچہ سب سے پہلے ایمان لاتا ہے اپنی ماں پہ، تھوڑے دنوں بعد ایمان لاتا ہے اپنے باپ پہ۔ اللہ پہ ایمان لانے کے لیے اللہ کو پیغمبروں کو بھیجنا پڑتا ہے، خود سے نہیں مانتے۔ حالانکہ سب سے زیادہ کردار انسان پر احسان کرنے میں کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ ماں باپ کی نعمت بھی اسی اللہ نے دی ہے، وہ نہ دیتا تو کون پالتا اتنی عزت کے ساتھ؟ یہ جو محبت ماں اور باپ کے دل میں اللہ نے رکھی ہے نا بچے کے لیے، یہ محبت گاڈ گفٹڈ ہے، یہ خود بخود نہیں ہوتی، یہ قدرت نے ڈالی ہے، ایسے سافٹ ویئر انسٹال کی ہے قدرت نے۔ آپ کہہ سکتے ہیں نا بھائی اس نے جنا ہے وہ تو محبت کرے گی، نہ نہ نہ، بہت سے جننے والی محبت نہیں کرتی، بہت سے جانور ایسے ہیں جن میں ماں بچہ جنتی ہے بالکل بھی لفٹ نہیں کراتی۔ بھائی ویڈیو نہیں بنائیے، لکھا ہوا ہے نا یہاں پہ، بہت سے جانور ایسے، مچھلیوں میں کتنی مچھلیاں، میں نے تو خود مچھلیاں پالی ہیں، دے دنادن بچے پیدا کیے،
میں نے ایکویریم میں رکھی ہوئی تھی مچھلی, وہ جناب آیا ہوں رات کو, بچے ہی بچے بڑے خوش ہو گئے, بھائی یہ تو مچھلیاں ہی مچھلیاں, سبحان اللہ. صبح اٹھاؤں تو 2-4 گھوم رہے ہیں ادھر ادھر, جان بچاتے پھر رہے ہیں, وہ بھی اپنی ماں سے. سب ہڑپ کر گئی. چڑیلوں کا ڈائن کا سنا تھا کہ بچے کھا جاتی ہیں, وہ بھی دوسروں کا سنا تھا کہ دوسروں کے بچے کھا جاتی ہے, اپنے بچے تو چڑیل بھی نہیں کھاتی ہوگی. کیا ہو گیا بھائی؟ لیکن مچھلی کیا کر رہی ہے, ادھر بچے جنے اور کھانا شروع. 2-4 رہ گئے, میں نے اس کو پھر کسی طرح دوسرے ایکویریم میں شفٹ کیا. میں نے کہا یہ بھی ان کا بھی جنازہ پڑھنا پڑے گا ہمیں.